الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہیے کہ تم جو بھی پاک مال خرچ کرو وہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ گزشتہ صحبت میں بھی میں یہ آیت پڑھی اور اس آیت پر ایک حدیث میں نے پیش کی اور اس کے بعد وقت ختم ہو گیا، تو میں پھر آج آپ کی خدمت میں آ کے یہی آیت پڑھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی خرچ کرنا ہے تو اس کے سب سے پہلے اولین حقدار جو ہیں وہ تمہارے والدین ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلوایا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص سے تحقیق کی۔ اس نے کہنا شروع کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ یا رسول اللہ، آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست تو قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی یہ باتیں سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو معلوم ہوا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا اصل میں ہمارا مال، ہم اور ہمارے مال ہمارے والدین کے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو مجازن جو ہماری پیدائش کے لیے جو مجازی وسیلہ بن کر آتے ہیں، ان کے بارے میں جب یہ ہے کہ ہم اور ہمارا مال سب کچھ ان کا ہے، تو حقیقی رب تعالی کے بارے میں سوچئے کہ ہم اور ہمارا سب کچھ حقیقت میں مولا کا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو ہم کبھی
اللہ کے خلاف خرچ نہیں کر سکتے، شریعت کے خلاف خرچ نہیں کر سکتے، حرام خرچ نہیں کر سکتے۔ حلال کمانا اور خرچ بھی حلال کی طرف کرنا، اور جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنا، یہی ہے شریعت۔ کیا بتایا گیا ہے کہ تمہارے والدین ہیں تو پہلے ان کی ضرورت کو پوری کرو، اگر وہ جو بھی چاہتے ہیں تم ان کو پہلے ان کی چاہت اور کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ بات سمجھ میں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ پوچھا، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اس کی جنت اور دوزخ ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث۔ وہ اس کی جنت اور دوزخ ہیں، یعنی والدین اگر راضی ہو جائیں گے تو جنت ملے گی، والدین اگر ناراض ہو جائیں گے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب آپ کا کام ہے، آپ جو چاہتے ہیں سلیکٹ کر لیجئے، آپ کو جنت چاہیے یا جہنم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے سوا اللہ ہر گناہ میں سے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی کے سوا اللہ تعالی ہر گناہ میں سے جس کو چاہے گا معاف فرمائے گا، اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو زندگی میں موت سے پہلے مل جائے گی۔ شعب الایمان میں یہ حدیث درج ہے۔ تو معلوم ہوا زندگی میں ہی اس کا بدلہ شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے تو یاد رکھو اس کو اس کی اولاد فرما بردار ملے گی، اگر نافرمانی کرتا ہے تو اس کی اولاد اسے نافرمان بن کر ملے گی۔ سب سے بڑی اذیت ہے کہ اولاد کا نافرمان ہو جانا، سب سے بڑی اذیت ہے، سب سے بڑی تکلیف ہے۔ تم کتنی بھی ٹریننگ دے لو، تم کتنی بھی تربیت کر لو، تم کیا بھی کر لو، مگر پہلے اگر تم اپنے والدین کو تکلیف دے چکے ہیں تو اس کا بدلہ یہی ہے، تم کو مل جائے گا۔ یہی اس حدیث سے معلوم ہوا۔ تو اللہ کے لیے اللہ کا خوف رکھیے، اللہ کا ڈر رکھیے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راہ پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 انسانوں کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، اور جو لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان میں ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اور بالوں کو کاٹ کر مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت ہوگی، اور دیوس یعنی عورتوں کا دلال یعنی بے حیا مرد ہوگا۔ پھر فرمایا، اور جن 3 کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اور شراب کا عادی ہوگا، اور احسان جتانے والا ہوگا۔ بات سمجھ بھائی؟ پہلے 3 بعد میں 3 بولے، مگر پہلے 3 میں بھی کیا ہے؟ ماں باپ کی بات آئی ہے، پھر دوسرے بار 3 میں بھی ماں باپ کی بات آئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
المعجم الکبیر، سنن النسائی وغیرہ میں یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قیامت میں اسے حاصل نہیں ہوگی جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی سفر کر رہے تھے، ان کو بارش نے آ لیا۔ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، ان کو بارش نے آ لیا۔ انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لی۔ غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان ٹوٹ کر آ گری اور غار بند ہو گیا۔ اب باہر نکلنے کی کوئی علامت نہیں، قید ہو گئے۔ وہ بھی ایک چٹان، پہاڑ کا ایک چٹان آ کر وہ غار کا راستہ بند کر دیا۔ بات سمجھ میں؟ بند کر دیا، اندر اٹک گئے 3 جنے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، تم نے جو نیک عمل اللہ تعالی کے لیے کیے ہوں ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، شاید اللہ غار کا منہ کھول دے۔ اب ڈیسائیڈ کرے یہ لوگ کہ اپنے اپنے جو عمل خالص اللہ کے لیے کیے ہیں ان عمل کو یاد کرو اور ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ راستہ ہمیں نکال لے گا، یہ پہاڑ کا یہ چٹان ہٹ جائے گا، جو بھی ہوگا راستہ ہمیں مل جائے گا، کھل جائے گا۔ تو اسی طرح پہلے ایک شخص نے کچھ کہا، پھر دوسرے شخص نے کچھ کہا، اب تیسرا جو شخص تھا وہ فرما رہا ہے، اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میری ایک چھوٹی بچی تھی، جب میں شام کو آتا تو بکری کا دودھ دھو کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنی بچی، بیوی اور گھر والوں کو پلاتا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں حسب معمول دودھ لے کر ماں باپ کے پاس گیا، وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کو جگانا ناپسند کیا اور ان کے دودھ دینے سے پہلے بچی کو دودھ دینا ناپسند کیا۔ بچی کو دودھ دینا ناپسند کیا۔ بچی رات بھر بھوک سے میرے قدموں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کر ماں باپ کے سراہنے کھڑا رہا۔ اے اللہ، تجھے خود علم ہے کہ میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ تو ہمارے لیے اتنی کشادگی کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ ہمارے لیے تو اتنی کشادگی کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کشادگی کر دی حتیٰ کہ انہوں نے آسمان دیکھ لیا۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی جب ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ کھول دیا، وہ چٹان ہٹا دیا اور ان کو آسمان دکھنے لگا، وہ آرام سے باہر نکل گئے، آرام سے باہر نکل گئے۔ دیکھا آپ نے، بڑی سے بڑی مشکل بھی ٹل جاتی ہے
ماں باپ کی خدمت کے وسیلے سے اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں دل سے خالص ہو کر اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے والدین اگر راضی ہو جائیں گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، تو بس اس کے رضا کے لیے ہم اپنے والدین سے محبت کریں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، تو یاد رکھیے دنیا ہو یا آخرت دونوں زندگیاں تمہارے لیے کشادگی ہو جائے گی، آرام والی ہو جائے گی، اور دونوں زندگیوں میں تم مزہ ہی مزہ لوٹو گے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح اور ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ایک جوان آدمی قریب المرگ ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھے، دربار اقدس میں حاضر تھے، ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک جوان آدمی قریب المرگ ہے، اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ نہیں پڑھ سکا، اسے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو یعنی کلمہ طیبہ پڑھو تو نہیں پڑھ سکا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس شخص سے، کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ وہ نماز پڑھتا تھا؟ دیکھا، مسلمان ہونے کی علامت ہے نماز پڑھنا، مسلمان ہونے کی علامت ہے نماز پڑھنا۔ نماز سے اگر کوئی مسلمان بیزار ہوتا ہے تو یاد رکھیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ نماز اتنی افضل چیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ جب اسے کلمہ آخر وقت میں اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے تو یہ التجا، یہ درخواست لے کر حضور کے پاس پہنچے تو سرکار نے پہلے کیا سوال کیا؟ کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس کی طرف چلنے لگے، آپ کے ساتھ ہم بھی اٹھے اور حضور کے ساتھ ساتھ ہم بھی پہنچ گئے۔ حضور نے دیکھا حالت تو بالکل قریب المرگ ہے، موت نہیں آ رہی ہے، تڑپ رہا ہے، اور حضور قریب گئے اور کہا کہ کلمہ طیبہ پڑھو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں پڑھ نہیں سک رہا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس جوان نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میری زبان سے کلمہ طیبہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے دریافت کیا اس شخص کے بارے میں کہ اس کی وہ کیا کر رہا تھا، اس کے متعلق پوچھا، اس کے حالات دریافت کی، تو ایک شخص نے کہا کہ اس نے اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا۔ یہ شخص اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا ہاں زندہ ہے. تو فرمایا بلا لے آؤ. اب وہ والدہ حاضر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم شفاعت کرو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، تو کیا تم اس کی شفاعت کرو گی؟ اس نے کہا، یعنی اس کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت میں اس کی شفاعت کروں گی، اس وقت میں اس کی شفاعت کروں گی. تب تم اللہ کو گواہ کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب تم اللہ کو گواہ کرو اور مجھ کو گواہ کر کے کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو. تم تو شفاعت کرنے کے لیے تیار ہو، تم معاف کرنے کے لیے تیار ہو، تو تم ابھی اسی وقت اللہ کو گواہ رکھو اور مجھے گواہ کرو کر کے یہ کہو کہ میں اسے معاف کر دی، میں اپنے بچے سے راضی ہو گئی، میں اپنی اولاد سے راضی ہو گئی. اس عورت نے کہا اے اللہ میں تجھ کو گواہ کرتی ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کر کہی تیرے رسول کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے اب پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اس لڑکے نے پڑھا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے نجات دی. اللہ اکبر. سرکار کی امت ہے. سرکار بہت خوش ہو گئے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے لگے کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی. شعب الایمان میں یہ حدیث درج ہے. بات سمجھ میں؟ تو یاد رکھو اگر ماں باپ کے نافرمان ہو جاؤ گے تو موت ایمان والی موت نہیں ملے گی. اللہ اکبر. کلمہ طیبہ زبان پر نہیں آئے گا، کلمہ شہادت زبان پر نہیں آئے گا تو والدین کو ہر وقت ہر آن راضی رکھو. یہ زندگی گزرنے والی گزر جائے گی، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہی ہے ہمارے لیے اصل زندگی. وہ زندگی ہماری اگر مشکل میں پڑ جائے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، بہت آفت ہو جائے گی، بہت پریشانی ہو جائے گی. بات سمجھ میں؟ تو اس لیے والدین کو اپنے نظر میں رکھو ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی. اور یاد رکھو کوئی تکلیف کی بات ہی نہیں ہے، بڑی تکلیف نہیں ہوتی والدین کو راضی کرنا.
ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں، بس ان کی وہ چھوٹی خواہشیں پوری کر دیں تو بس کافی ہے، وہ خوش ہو جاتی ہیں، وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ بہت خوش ہو جاتی۔ ہمارے والد محترم فرماتے تھے، ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ شیخ یعنی آپ کے شیخ، وہ وہی میرے بھی شیخ ہیں، کہ والدہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ والدہ میری ناز لیتی تھی، بس ناز ان کو عطا کر دو، والدہ خوش ہو جاتی۔ جس کی والدہ اگر ناز لیتی ہو، ناز لے کے اسے دے دو، وہ خوش ہو جاتی، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تو والدہ کو راضی کرنا آسان ہے، اور والدہ جب ناراض ہوتی ہے تو سمجھو تم اتنا بڑا گناہ کرے ہو کہ تبھی جا کر وہ ناراض ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے باتوں میں ناراض نہیں ہوتے، وہ بہت صبر کرتے اور بہت معاف کرتے، اور وہ چونکہ بڑے ہوتے ہم سے، وہ حالات کو بہت اچھا جانتے سمجھتے۔ یہ مت سمجھ جاؤ کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عقل چلے جاتی ہے، نہیں، یاد رکھو، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جسم کمزور پڑ جاتا ہے، عقل تو عروج پر جاتی ہے۔ بوڑھے ہونے سے عقل کمزور نہیں پڑتی، عقل تو اور گہری ہو جاتی ہے۔ بڑھاپا عقل کو گہرا کر دیتا ہے، اسی لیے ان میں حساسیت بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت کچھ دیکھ چکے ہوتے، تمہاری حرکت وہ پہچان لیتے، تمہاری نظروں کی حرکت وہ پہچان لیتے، تمہارے چہرے سے جو تاثر پیدا ہوتا وہ پہچان لیتے۔ عقل تو اتنی بڑھ جاتی ہے، یہ مت سمجھ جاؤ کہ بوڑھا دیوانہ ہو جاتا ہے، بوڑھے کی عقل کمزور ہو جاتی، نہیں، بڑھاپے کی عقل بڑی ہو جاتی ہے، گہری ہو جاتی ہے، اس کی سوچ گہری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پریکٹیکلی بہت سارے مسائل سے گزرتا ہوا بلند ہوا ہے۔ اکثر لوگ کہتے، سنے ہوں گے آپ لوگ بھی، کہ یہ میرے بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے مطلب یہ نکلا کہ کئی مسائلوں سے گزرتا ہوا، فکر و افکار کرنے کی وجہ سے، تدبیروں کی وجہ سے، سوچنے کی وجہ سے، غم اٹھانے کی وجہ سے میرے یہ بال سفید ہوئے ہیں۔ جیسے ہی دھوپ میں سفید ہوئے سو بال نہیں ہے، یہ مخولہ بولتے۔ کیوں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں دیوانہ نہیں ہوا ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوا ہوں۔ بڑھاپے میں ہاں میرا جسم کمزور پڑ گیا ہے، مگر میری عقل عروج پر ہے۔ تو یاد رکھو، جتنے بھی وائز مین ہوں گے، وہ وائز مین بھی اکثر بوڑھے ہی ہوں گے، اور دین میں بھی سب سے بڑا مقام کس کو دیا گیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ان کو کون سے نام سے پکارا جاتا ہے؟ اساتذہ میں جو سب سے بڑے رتبے والے اساتذہ کو کیا کہتے ہیں؟ الشیخ، فارسی میں پیر، بوڑھا۔ بات سمجھ میں؟ جو اہل علم ہیں، جو عالم ہیں، جو درس و تدریس کرتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ علم یعنی علم تصوف کے ماہر، طریقت کا علم رکھنے والے، اور حدیث میں بھی پہنچے ہوئے شیخ الحدیث،
शायर, पीर, बूढ़ा। क्यों? बुढ़ापा ही अक्लमंदी की अलामत है। बात समझ में आई? तो बुढ़ापे में हसासियत भी बढ़ जाती है, अक्लमंदी भी बहुत उरूज पर रहती है, और वो तुम्हें रास्ता भी दिखाते हैं। वो जान लेते हैं तुम किस माहौल से गुजर रहे हो। क्यों? ये सब माहौलों से गुजरते हुए तुम तक पहुंचे। इस हालत में, बुढ़ापे की हालत में कब पहुंचे? इन तमाम हालतों से गुजरते हुए, इन तमाम मसाइल से गुजरते हुए, इन तमाम हालतों से गुजरते हुए वो कहां तक पहुंचे हैं? इस हालत पर पहुंचे हैं। तो याद रखो, जब जिस्म कमजोर पड़ जाता है तो ये मत सोच लो कि उनकी अक्ल भी कमजोर पड़ जाती है। नहीं, अक्ल तो और खबी हो जाती है, और खबी हो जाती है, और वो तुम्हें दर्स व तदरीस देते हैं, जिंदगी के मसाइल सिखाते हैं, और तुम्हें अगर गिरते हुए को संभालते हैं। बात समझ में? गिरते हुए को संभालते हैं, हालात से वाकिफ होते हैं, हालात से क्या होते हैं? वाकिफ होते हैं। तो याद रखो, वालिदैन की अजमत बड़ी चीज है, वालिदैन की अजमत बहुत बड़ी चीज है। पूरी जिंदगी का हासिल वालिदैन की खिदमत है, और वालिदैन की खिदमत तुम्हारे जिंदगी, यानी तुमको जब शऊर आया तब से लेकर तुम्हारे मौत तक है। वालिदैन रहेंगे तो भी उनकी खिदमत करना आप पर फर्ज है, वाजिब है, और उनके चले जाने के बाद, उनके वफात पाने के बाद, तब भी उनकी कई खिदमतें हैं जो मैंने इससे आगे समझा चुका हूं, बता चुका हूं। बात समझ में? मगर आज हम क्यों इतनी मुश्किलात पर हैं? हमारी जिंदगियां क्यों इतनी परेशान हाल से गुजर रही हैं? याद रखें, हमने अपने वालिदैन को नजरअंदाज कर दिया। हम अपने ख्वाहिशात के मालिक बन गए, ख्वाहिशात के गुलाम बन गए, मालिक नहीं, ख्वाहिशात के गुलाम बन गए, और हम सही तरीके से जिंदगी बसर करना जानते नहीं, न जानकर समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। यही बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती यही है कि ना जानकर ये जान लेना कि हम बहुत कुछ जानते हैं। बात समझ में? असल जाहिल वही है जो ये समझ जाए कि जहल को इल्म जान ले। असल में तो वही जाहिल है। अनपढ़ को जाहिल नहीं, अनपढ़ जाहिल नहीं पढ़ा हुआ, वो तो आजिज रहता है। जाहिल, असल जाहिल कौन है? जो ना पढ़कर पढ़ा लिखा अपने आप को मान ले। वो ये समझ जाए खुद को कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, मैं बहुत बड़ा फाजिल हूं, मैं बहुत बड़ा, मुझे सब कुछ मालूम है। उसी तरह हम ये क्या समझ रहे हैं? आज हमारी हालत भी यही है कि हम कुछ जानते नहीं और कुछ सीखना भी चाहते नहीं, वक्त देना भी चाहते नहीं। अरे भाई, तुम्हारे आसानी के लिए, तुम्हारे जिंदगी खुश होने के लिए वक्त देना। तुम कमाते क्यों हो? जिंदगी में खुशी आ जाए। तुम शादी करते क्यों हो? तुम्हारी जिंदगी में खुशी आ जाए। तुम औलाद जनते क्यों हो? तुम्हारी जिंदगी में खुशी आ जाए। तुम मकान लेते क्यों हो? तुम्हारी जिंदगी में खुशी आ जाए। तुम मेहनत करते क्यों हो? तुम्हारी जिंदगी में खुशी आ जाए। है ना? जिंदगी को खुश रखना ही तो हमारा मकसद है। बात समझ में? हमारा मकसद तो वही है कि जिंदगी हमारी खुशियां वाली रहे, खुश रहें। यही तो हकीकत है ना। फिर हमारी आखिरत भी खुश रहे।
اسی لیے عبادتیں کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، رمضان میں روزوں کی پابندی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کر رہے ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ آخرت ہماری سمجھ جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم چاہتے کیا ہیں کہ ہماری دنیا بھی خوشی والی ہو جائے، خوشحال ہو رہے، ہم دنیا میں زندگی بسر کریں تو بھی خوشحالی زندگی میسر ہو، اور ہم یہ آخرت بھی ہمارے لیے خوشحالی زندگی ہو، ہماری آخرت کی زندگی میں جنت ملے، جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یاد رکھو، دنیا کی خوشی ہو یا آخرت کی خوشی ہو، دونوں کے لیے ایک ہی وسیلہ بن ہے، وہ وسیلہ ہے تمہارے والدین، تمہارے اپنے والدین، مومن والدین تمہارے اپنے، ان کو راضی کر لو، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، ان کو راضی کر لو، جنت مل گئی، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کے قدموں میں سر رکھ دو، یہی تو جنت ہے۔ بات سمجھ میں؟ آج یہ پریشانی کیوں؟ ہم نے والدین کو نظر انداز کر دیا، ہم اپنے خواہش کے غلام ہو گئے، اور ہم جو سمجھ گئے، خود سے جو سمجھ گئے اسی کو پہچان جان لیے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم جہاں بیوی کا دخل نہ ہو، جن معاملات میں بیویوں کا دخل نہ ہو، وہاں بیویوں کو لا کے کھڑا دیتے، جہاں اولاد کا دخل نہ ہو وہاں اولاد کو لا کے کھڑا لیتے۔ ارے بھائی تم انڈیپینڈنٹ ہو اور تم مرد ہو، کچھ مسئلے انڈیپینڈنٹ فیصلے لینے والے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تمہارے لیے تمہارے والدین افضل ہیں، جہاں والدین کے مسئلہ آتا وہاں تو کوئی نہیں آنا سوا خدا اور اس کے رسول کے، وہاں کسی کو دخل اندازی ہی نہیں، کسی کا کوئی دخل دے ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کورٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں جج کے آگے کسی کا دخل ہوتا ہے؟ نہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا کرے گا، وہاں کسی کا دخل نہیں، بس پیشی کرنا ہے۔ ایڈوکیٹ بھی آگے کیا کرتا ہے؟ پیشی کرتا ہے۔ ایک ایڈوکیٹ کیا کرتا ہے؟ وکیل آ کے پیشی کرتا ہے، وکالت کرتا ہے، دفاع کی وکالت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ مگر فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جج کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں کیا تم دخل کسی کو لا کے کھڑا کے دخل دو گے؟ وہاں بیوی آئے گی تمہاری، بچے آئیں گے تمہارے، ہاں؟ اسی طرح والدین کے معاملے میں تم شریعت پر نظر رکھو، شریعت تمہارا جج ہے، شریعت کے حکم کے تابع ہو جاؤ، رسول اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، رسول اللہ کے بتائے ہوئے راہ پر چلو۔ بات سمجھ میں؟ وہ تمہارے زندگی کے جج ہیں۔ حقیقت میں جج کون ہے؟ رسول اکرم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ ہاں ہاں ہاں، کیا رحمان ہے وہ پروردگار، زبردست۔ تو سرکار کے احکام کو ماننا ہے، سرکار کا حکم یہی ہے، سرکار یہی بتائے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم اپنے والدین کو راضی کرتے رہیں۔ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اللہ تعالی اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اور کوئی عمل، نماز ہو یا روزہ ہو یا ذکر ہو یا خیرات ہو، نہیں پتا کہ قبول ہوا کہ نہیں، حج ہو،
تم اس عالم میں جان ہی نہیں سکتے کہ کیا میرا یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، مگر ایک عمل ایسا ہے جو اسی عالم میں جان لے سکتے ہیں کہ یہ میرا عمل قبول ہو گیا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ والدین کی خدمت، والدین کی خوشی، والدین کی رضا۔ تمہارے والدین تم سے راضی ہو گئے، وہ تو ظاہر ہو جاتا ہے، ظہور میں آ جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو تم خوش ہو جاؤ کہ میرا یہ عمل سکسس ہے، کامیاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ میری رضا تمہارے والدین کی رضا پر ہے۔ اب میرے والدین مجھ سے راضی ہیں تو میرا خدا مجھ سے راضی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنی بڑی بات ہے، ذرا رحم کرو اپنے آپ پر، اور ان احادیثوں کو یہ مت جانو کہ بہت لمبی ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ چلا رہا ہے۔ نہیں، تمہاری تربیت کے لیے جتنے احادیثیں ہر طرح کے میں تمہاری خدمت میں رکھنا چاہا، اور بھی ہے، اور بھی ایک ایپیسوڈ آئے گا۔ بات سمجھ میں؟ اور بھی ایک ایپیسوڈ تو آئے گا۔ تو ان پر غور کرو اور سیکھو، سمجھو، جانو، عمل کرو اور اپنے اولادوں کی تربیت کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا، اور اللہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب پلٹتا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے کہیں، خود خدا فرما رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں، جو بھی کہتے ہیں وہ مجھ سے وحی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا جتنے بھی احادیث ہیں وہ احادیث بھی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اور اگر ہم رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، تبھی ایمان والے ہیں۔ تو ہم عشق رکھتے ہیں رسول اللہ سے، محبت رکھتے ہیں، تو رسول اللہ کا کہا ماننا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آتی؟ سرکار نے یہی کہا ہے، یہی حکم فرمایا ہے، یہی بتایا ہے، یہی باتیں سکھائی ہیں، جو بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے بتایا ہے، اور سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بس اس کے سوا آپ کیا کہنے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سرکار کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرتے چلے جاؤ، دونوں عالم میں کامیابی مل جائے گی، راحت مل جائے گی۔ آج بہت ساری پریشانیوں سے جو گزر رہے ہیں، اسی لیے گزر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کو ناسمجھ سمجھا، ہم نے اپنے والدین کو کمزور جانا، ہم نے اپنے والدین کو بہت تکلیف دینے والے بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب نازل فرما دیا۔ چلو اب ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم پر رحم فرما اور ہمارے والدین کو ہم سے راضی کر لے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر کل میں اسی موضوع کو لیتے ہوئے آپ کے سامنے آؤں گا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ کل یہ موضوع کا اختتام ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوسرے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔